اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز، جہاں روزہ، زکوٰۃ، وضو، غسل، ہر چیز کا طریقہ دیا تھا، اور ان سنتوں سے، ان کی سنتوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان سنتوں کی بنیاد پر مسجدیں الگ ہیں، علماء الگ ہیں، لیکن نکاح کی بات آتی ہے تو یہ جتنے مسجدیں الگ کرنے والے لوگ ہیں ان سب کا شادی خانہ ایک ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اتحاد نہیں ہے؟ کس نے کہا اتحاد نہیں ہے؟ تمام مسالک کے علماء، مشائخین اس بات پہ متفق ہیں، ہم ہر سنت پر لڑیں گے لیکن نکاح کی سنت کو قائم ہونے نہیں دیں گے۔ آج جس شادی خانے سے گزریں گے آج وہاں پر ایک مسلک جو کتاب اللہ، کتاب و سنہ اور داڑھی کے ایک بات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، آج وہ لڑکی کے باپ سے 500 روپے کا کھانا کھا رہا ہے۔ کل اسی شادی خانے میں آ کے دیکھیے وہ جو عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے صاحبزادوں کے حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہاں پر ایک منگنی کی شادی، سارے لوگ آ کے یہاں ملتے ہو۔ جن جملوں کو غوث خان صاحب نے لکھا ہے کہ مرد جب عورت پہ کیسے سوار ہوتی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تقریروں سے متاثر ہو کر جب مرد حضرات گھر میں جا کے بیگم کو کہتے ہیں کہ بیگم آج واقعی ایک تقریر سنی ہے، انشاءاللہ ہم ہمارے بیٹے کی شادی مکمل اسلام پہ کریں گے، سادگی سے کریں گے، وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے اور کہتی ہے اچھا میرے ابا سے وصول کرنے وقت اسلام یاد نہیں آیا، اب یاد آیا۔ ویری سمپل دوستو، آپ نے اگر نبی کے طریقے پہ نکاح کیا ہوتا، کل آپ کے 2-3 بیٹیاں بھی ہو جائیں گی، وہ عورت اپنی بیٹیوں کی شادی سنت پر کرنے کے لیے خود فائٹ کرے گی، لیکن آپ نے جو وصول کر لیا ہے، اب عورت کا بدلہ لینے کا جو وقت آتا ہے، آپ نے اگر 2 لاکھ روپے خرچ کروائے تھے اس کے ماں باپ سے، تو اس کے ماں باپ کی تکلیف اس کو پوری یاد ہے، اب آپ سے بدلہ لے کے 10 لاکھ خرچ کروائے گا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے جب عورت سوال ہو جاتی ہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ کام، یہ انقلاب علماء نہیں لائیں گے، لیڈر نہیں لائیں گے، دانشور نہیں لائیں گے، نہ شاعر لائیں گے، آپ لائیں گے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے سمپل کہ ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول کرنا کیا جائز ہے جس میں ہمارے نبی کا طریقہ شامل نہیں ہے؟ سمپل بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی وضو میں ہاتھ دھونے کا قائل نہیں ہے یا منہ دھونے کا قائل نہیں ہے، آپ اس کو نہ تو کبھی مسجد میں آنے دیں گے، نہ کبھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہر معاملے میں جو سنت سے 1 انچ بھی آگے پیچھے ہوا، اس کو آپ اپنے مسجد میں آنے نہیں دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر معاملے میں سنت؟ بیٹھ کے پانی پیا بچہ، دادا نانا نانی کی کیا خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ میرا بچہ دیکھے ابھی سے سنت کے اوپر چلا ہے۔ اچھا یہی بچہ جوان ہو کر جب کہے ماں باپ سے کہ میں میرا نکاح بھی نبی کے طریقے پہ کروں گا، اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا اس کا۔ دوستو زمین سے ایک سوال، اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ ایسی شادی میں جا رہے ہیں آپ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ لڑکی والوں کی فرمائش ہے، وہ لڑکے والوں کی، وہ سوال آپ سے قیامت میں نہیں ہوگا، آپ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ امیڈیٹلی ایکسکیوز لاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ آج کل کون کر رہا ہے، وہ آج کل تب سے اسکیپ مت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ایک بہترین عالم اور ایک بہترین مفتی کا پتہ دیا ہے، التقویٰ ہاں ہونا، ایسا اشارہ ہے۔ تقویٰ یہاں سے پوچھو، آپ کے زمین سے پوچھیے، یا اور آسان کروں میں، آپ ایمانداری سے بولیے گاڑی سب کی پکڑی گئی ہے کبھی نہ کبھی، اور پولیس والے کو آپ نے جو بھی دیا ہے وہ خوشی سے دیا ہے، کیا واقعی خوشی سے دیا؟ اور اگر پولیس والے کو آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ معلوم ہو جاتا تو گاڑی چھوڑتا تھا، آپ گالی دے کے دیتے کوئی خوشی سے دیا۔ آپ کے پاس جو رخا آیا ہے، آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 5 to 10% لوگ ہیں جو ذاتی گھر رکھتے ہیں اور 20 لاکھ 25 لاکھ بہت آسانی سے خرچ کرتے ہیں، صرف 5 to 10%۔ اور چونکہ آزادی دی ہے تھوڑے ٹائم کی تو میں اور بھی یاد دلاؤں، 1948 تک آپ کے ہمارے باپ دادا جو مالک تھے اس سرزمین کے، اس اسٹیٹ کے، اس کے بعد جو اللہ کا عذاب آیا
ساری زمینیں، سارے گھر، یہ جوتری ہلس، یہ بنجارا ہلس، یہ پوری ہماری جائیدادیں تھیں جن کے مالکوں کو کب قتل کیا گیا، کب نکالا گیا. اب وہ پورے جن کے بھی ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے کیونکہ عذاب کے مستحق ہم تھے. جو بچ گیا تھا تھوڑا بہت، ہمارے دادا نے اس کو بیچ کے ہمارے پھوپھاؤں کو خریدا. میں صحیح کہوں؟ ہمارے ناناؤں نے جو کچھ تھا اس کو چکلے، حیدرآباد میں اس کو چکلے لگانا ہوگا، اس کو چکلے لگا کر ہمارے خالو، یہ جو ہمارے محترم پھوپھا جان ہیں، خالو پاشا ہیں، خالو جان ہیں، یہ سب وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمارے والد، ہماری والدہ کے حصے میں جو ترکہ آتا تھا اس کو لوٹ کے کھایا سسٹم کے نام پہ. اگر وہ ہوتا، ہم میں سے ہر شخص فیکٹری کا اونر ہوتا، ہمیشہ ہر شخص انڈسٹریل ہوتا. آج ہر شخص قرض دار ہے، ہر شخص کپڑے کی دکان، اینکوں کی دکان، آپ جہاں بھی جائیے بھکاریوں کی. اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت بچا تھا، ابا جان نے ہماری بڑی آپا کی شادی میں بیچا. آپ کسی سے پوچھیے، ہمارا ایک پلاٹ تھا بھائی، بندہ میں تھا، رہتا تو ایک کروڑ کا ہوتا تھا، بڑی آپا کی شادی میں گزار گیا. ہم پورے بڑی آپا کی شادی کے شکار ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو اگر 3-4 بیٹیاں ہو جائیں تو اس کے پاس بیچنے کیا ہے؟ کیا آپ اس کی بچیاں وہی جی بی کے مال چلیے، وہی پی آر کے پارک میں چلیے، یا کسی مال میں چلیے. اسیمیلیشن کی جو خبریں آ رہی ہیں، 80% اسیمیلیشن ہو گیا ہے. آپ کی بہنیں بیٹیاں بھیڑوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اور ہماری اتنی خوددار قوم ہے صاحب کہ وہ نیوز کو دیکھنے کے بعد واٹس ایپ کے اوپر غصہ نہیں آتا، بلکہ واٹس ایپ فارورڈ کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہماری بہنوں کی، ہمارے قوم کی ذلت کی خبر کو پڑھنے کے بعد غصہ نہیں آتا. اللہ کا حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بستی پہ جب اللہ کے عذاب کو نازل کرنے کا حکم ہوا، فرشتوں نے کہا وہاں ایک بہت اچھا مسلمان رہتا ہے، تو صدری پہنتا ہے، تقریر اتنی اچھی کرتا ہے. کہا پہلے اس پہ اڑو، کیونکہ یہ جملہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہمارے احکامات ٹوٹتے تھے اس کو غصہ نہیں آتا. یہ جو رخہ آیا ہے، اس رخے میں لڑکی کے باپ سے 500 روپیوں کا کھانا، یہ لڑکے والوں نے اس سے بھیک مانگ کر، ہمارے 500 بھوکڑ مہمان ہیں، آپ 500 روپے کو کھلائیے. یہ راشن کارڈ آپ کے پاس لا کے دے رہا ہے کہ آئیے میرے بیٹے کی شادی ہے. آپ کو کیا پتہ نہیں ہے، اپنے آپ امیجن کیجئے 500 آدمی کا کھانا اگر ریڈ روز یا کسی شادی خانے میں ہو رہا ہے، لڑکی کا گھر بکا ہے، یا لڑکی کے حصے میں جو چلا گیا وہ سب کچھ جانے کے بعد کل سے لڑکی کا بھائی یا تو ٹیکسی چلائے گا یا کسی MNC کمپنی میں نوکری کرے گا، غلامی کرے گا. آپ کو نہیں پتا. اگر یہ پیسہ ہو، یہ لڑکے انڈسٹری میں آتے ہیں، فیکٹری میں آتے ہیں، آج پوری قوم تھرڈ کلاس. دوستوں بس 2 منٹ، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کم سے کم لیول پر اگر ضمیر زندہ ہو، جو بات ضمیر کی ہے تو بتا دوں دوستوں، اس کے نقصانات پر کبھی موقع دیجیے، بتاؤں گا. نیند اڑ جائے گی اس کے نقصانات جو ہو رہے ہیں، نیند اڑ جائے گی ضمیر والے انسانوں کی. لیکن اب بھی ضمیر زندہ ہے. دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ مت دیکھیے، قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. یہ جو شادی کی بات چیت میں پھپھا جان بن کے جاتا ہوں، ہم بزرگ لوگ تایا جان، خالو جان بن کے جاتے ہیں، ہم لوگ پکڑے جائیں گے. ہم لوگ وہ دلال ہیں جو ہم اس لڑکا لڑکی کو بیچنے اور خریدنے کے معاملات طے کر رہے ہیں، کتنے آدمی کھانے کھائیں گے طے کر رہے ہیں، کتنا گولڈ دیا جائے گا طے کر رہے ہیں، کتنے جوڑے کی رقم طے کر رہے ہیں. ہم دلال ہیں. ہماری پوچھ بہت خطرناک ہوگی. آپ کو کرنا صرف یہ ہے، اگر کوئی دعوت نامہ آئے اس میں لڑکی کی طرف سے کھانا ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ اس میں منگنی ہوئی ہے. میرے نبی کی کسی بیٹی کی منگنی نہیں ہوئی لیکن یہاں منگنی ہوئی ہے. اس میں جہیز خوشی سے دینے کے نام پہ، کیونکہ حیدرآباد کی خاص بات، مستقیم صاحب، حیدرآباد کے لوگ بہت خوددار لوگ ہیں، بے انتہا خوددار لوگ ہوتے ہیں. کبھی کسی نے جہیز نہیں لیا. کسی نے لیا؟ کسی نے اپنے بیٹے والے کے لیے جہیز لیا؟ نہیں. ہم لوگ دیتے ہیں، خوددار لوگ ہیں ہم لوگ. ہم صرف یہ کہتے ہیں جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دے دو، شادی معیاری دے دو، ہمیں نہیں چاہیے جہیز نہیں. دوستو، شادی کے دن کے کھانا انڈیکیٹ کرتا ہے منگنی ہوئی ہے، شادی کا کھانا ہے، جہیز خوشی سے ہے، جوڑے کی رقم کی شکلیں کچھ اور ہیں، سب کچھ ہے. آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، یہ رقہ اسی کے سامنے یہ کہہ کر واپس کرنا ہے معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا. یہ
یہی کام کرنے کے لیے قوم تیار ہے. یہ جہاد ہے, اصل جہاد یہ ہے. تقریریں مت کیجیے جہیز پہ, سب کو پتا ہے پان کے ڈبے والا آپ سے چیز سمجھ کر سکتا ہے. آپ یہ بولیے میرے نبی کے طریقے پہ نہیں, میں نہیں آ سکتا اس میں. آپ کے نہیں جانے سے شادی رکنے والی نہیں ہے. آپ کا جملہ 10 لوگوں کو جا کے بولے گا, ماضی یاد دلائے گا, بھول گئے ڈاکٹر صاحب ہماری شادی, بیٹی کی شادی بھول گیا. یہ زمین پہ کانٹا چبھنے کے بعد یہ جو چلا رہا ہے نا, اس کو چلانے دیجیے. اس کی چلاہٹ کی وجہ سے معاشرہ جاگے گا. 10 میں سے 10 آدمی گالی دیں گے آپ کو, ایک آدمی کہے گا کہ اس نے بات صحیح کہی ہے. آپ کی کامیابی. اللہ کے نبی کی 13 سال کی مکے کی زندگی میں ہجرت میں ساتھ چلنے والے کتنے لوگ تھے؟ ایمان لانے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے, ساتھ چلنے والے صرف 70. یہی 70 مدینہ کا کے انقلاب لاتے ہیں. اس پورے مجموعے سے 2 آدمی بھی عہد کر لیں, آج کے بعد سے شادی کا کوئی ایسا رخا قبول نہیں کروں گا جس شخص کی شادی میں میرے نبی کے طریقے کے خلاف پسند ہو. میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گا, رخا واپس کروں گا. خاموشی سے رخا لینا اور شادی میں نہیں جانا یہ بزدلی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ مل رہے ہیں. دوستوں بہت بہت شکریہ.